سوغات رائٹر بانو قدسیہ۔ کوٹے کی چھت سے نچلی منزل کے صحن تک کل 16 سیڑھیاں تھیں، لیکن شریفہ کو یوں لگتا تھا جیسے ایک ایک سیڑھی پر کنڈی مارے ترشولی کشکا لگائے کلر کی ناگ بیٹھے ہیں۔ سارے جسم سے اگست کے مہینے کی گرمی ابل رہی تھی، پنڈلیاں جھوٹی پڑ چکی تھیں اور ایڑیوں کی پھٹی ہوائیوں میں خون سڑنے لگا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پہلی سیڑھی پر بیٹھی رہی، ریشمی ہزار بند سے بندھا ہوا چابیوں کا گچھا چھوٹے بچے کے پیشاب کی طرح دوسری سیڑھی پر ٹکا رہا، اور وہ جاگو میٹی گھر کی ٹلی ٹاکی سے بے خبر بیٹھی یوں فضا کو تکتی رہی جیسے ککلی میں کسی ساتھی نے انگلیاں چھوڑ دی ہوں۔ کانوں میں ابھی تک تاجے کی آواز اسے کیل رہی تھی، تجھے تو استانی ہونا چاہیے تھا، مولیاں نہیں ہوتی، جمعرات کی باسی ترباسی روٹیاں کھاتی تو عقل ٹھکانے رہتی تیری۔ 1000 بار تیرے لیے گجرانوالہ سے تکے کباب لایا، جب کبھی وزیر آباد گیا تو کتنے کمانی دار چاقو آئے تیرے لیے، کسوری میتھی سے سارا گھر بھر دیا، جیدر جیدر میرا ٹرک کیا، بول سوغاتیں لایا تیرے لیے کہ نہیں، پر تجھے تو میرے اخلاق کی پڑی رہتی ہے، اپنی شرافت کی دھونس دے دے کر میری زندگی میں زہر گھول دی ہے تو نے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تو کنجری ہوتی، بے عصمت ٹکرتی مجھے، کوئی ماہنہ تو نہ ہوتا ہمارے درمیان، جا جا کے کہیں منہ کالا کر لے، خود بھی جی اور مجھے بھی جینے دے۔ ایک یار چھوڑ 10 یار بنا، پر مجھے آرام سے رہنے دے، کہیں جو تو پاک نہ بنی رہے تو میں کیوں مروں ضمیر کی آگ میں جل کر۔ ایسا ہی جو تجھے مجھ سے پیار ہے تو ایک بار میری خاطر ہی کسی غیر کے ساتھ سو رہ، پھر تو مجھے کچھ کہنے جوگی تو نہیں رہ جائے گی، بعد میں ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک بار ایک دفعہ سچا تو پیار ہو ہمارے درمیان، سچا پیار۔ رات کا پچھلا پہر تھا، صبح عید میلاد النبی تھی، یوں تو عام طور پر اس وقت رات کو چپسی لگ جایا کرتی تھی، پر آج بازار میں بھونپوں پر نعتیں پڑھنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ شریفہ بار بار سر جھٹکتی، کانوں میں انگلیاں لیتی، پر نہ جانے کیا بات تھی، لاؤڈ سپیکروں سے ماہی یثرب والے کے حضور نذرانہ و عقیدت کسی موڑ پر کسی جگہ رکتا اور تاجے کی آواز نعت کی جگہ رات کی خاموشی میں گرجتی۔ پھر تو مجھے کچھ کہنے جوگی تو نہ رہ جائے گی بعد میں۔ ایسا ہی جو تجھے مجھ سے پیار ہے تو ایک بار میری خاطر ہی کسی غیر کے ساتھ سو رہے، تو نے اپنی شرافت کی دھونس دے دے کر میری زندگی میں زہر گھول دی ہے۔ قافیہ ردیف کی قید سے آزاد یہ کلام اتنا ہی اونچا تھا جتنی کسی عقیدت مند کے آنسوں سے بھیگی آواز۔ ابھی تک تاجے کا ٹرک مسجد کے پچھلے احاطے میں نہیں آیا تھا، ورنہ یہاں تک اس کے ریس دے کر ٹرک بند کرنے کی آواز تاجے سے پہلے آتی۔ اس کے دائیں ہاتھ پچھلی ٹریفک دکھانے والے آئینے کے ساتھ ہمیشہ ایک سیاہ مباف بندہ رہتا تھا۔ جب یہ ٹرک 70 سے اوپر جانے والی کاروں کو بھی کراس کر کے سیدھی سڑک پر آگے نکلتا تو یہ مباف گویا ہاتھ ہلا ہلا کر پیچھے رہ جانے والی گاڑیوں کو الوداع کہتا۔ ٹرک کے پچھلے تختے پر آجی گلابی پھولوں کی بیل کے اندر خدا حافظ کے اوپر لکھا تھا، جلنے والے جلا کریں۔ خدا جانے تاجہ کس کس سے یہ کہہ چکا تھا۔ شریفہ کو آج شبہ ہو رہا تھا کہ اب تاجے کو خدا کبھی گھر نہیں لائے گا۔ نشے میں چڑھی ہوئی شربتی آنکھیں، قمیص سے ذرا نیچے لٹکتا ہوا ازار بند، جیب میں دوسرے شوقی ٹکٹ کا آدھا پھٹا ہوا حصہ اور سر میں نہ جانے کس کے خواب۔ آج شریفہ کو یہ لگتا تھا کہ جیسے تاجے کی رہن کھوند میں سے جو آدمی رات کو پچھلے پہر آیا کرتا تھا شاید وہ بھی آج نہ آئے۔ اس خیال سے باری کے بخار میں جیسے اس کا جسم لرز اٹھا۔ کل 16 سیڑھیاں تو تھیں، پرانی شریفہ ہوتی تو 2-4 ننگے مار کر نچلے صحن میں جا پہنچتی، پر آج تو وہ لوگڑ کی بنی ہوئی گڈی تھی۔ پہلی سیڑھی پر بیٹھی کبھی ماضی کو ریتنے بیٹھ جاتی، کبھی مستقبل کو روننے لگتی۔ اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آتی، بیٹا ساری خلقت یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے، اصلی خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو، نہ ماضی کا احتساب کرے۔ شریفہ کا باپ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، پر لارنس باغ کی مسجد کے پاس گلاب کے تختوں کی گوڈی کرتے کرتے خدا جانے کیا کیا اس کے کان میں پڑتا رہا تھا کہ اس کی زندگی دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح کلف زدہ، استری شدہ اور بے داغ تھی۔ جب پہلی بار شریفہ کا بھائی گلزار بڑے ہوٹل میں لفٹ گیری کرتا ایک دن شراب میں غرق گھر آیا تو ابا کے کھردرے ہاتھوں پر سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماں ہاں ہاں کرتی رہی، لیکن ابا نے کھرپے کا ایک ہی وار ایسا کیا کہ بازو کا گوشت پھاڑ کر ہڈی تک اتر گیا اور لہو شراٹے سے نکلنے لگا۔ اماں میں اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ ابا کے سامنے اسے لعنت ملامت کرتی، پر جب گلزار کی پٹی بن چکی اور وہ اسے گرم کی اور دودھ پلا چکی تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اماں کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی، میرا گلزار کب پینے والا تھا؟ روزی جو اس کے دماغ میں ایک ہی خیال جھنسنے والوں نے جھنس دیا تو آخر انسان تھا، پینے پر آمادہ ہو ہی گیا الو۔
اس نے تو کبھی سالن کے ساتھ کچے پیاز نہیں کھائے، بو کی وجہ سے وسکی اور سوڈے سے کیا غرض اسے، پر ساتھیوں نے قسمیں دلا دلا کر صبح شام بیٹھ کر پٹیاں پڑھائیں۔ آدمی کا بچہ کب تک کنارے بیٹھا رہتا، آخر کو کیچڑ میں لڑک گیا نادان۔ اصل واقعہ خدا جانے کیا تھا، لیکن جب چوتھے پانچویں دن گلزار بولنے جوگا ہوا تو اس نے ساری باتیں شریفہ کو بتائیں۔ کہا تو شریفہ نے اس کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اب کھتی کی گیند بنی ہمیشہ اسی کے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ساری گلی میں صرف گلزار نے 5 منزلہ مکمل طور پر ایئر کنڈیشن 5 اسٹار ہوٹل اندر باہر سے دیکھا تھا۔ وہ اس ہوٹل میں معمولی لفٹ مین تھا اور کئی سیاسی لیڈر، مشہور فلمی ایکٹر، گول گول پیٹوں والے سرکاری افسر جو لفٹ میں دبی دبی ٹکاریں لیا کرتے اور جو سب کے سب شب خیر معدہ کے مریض تھے، بہت قریب سے دیکھے تھے۔ جب شہر اور ملک کے معزز، مقتدر اور صاحب اقتدار ہستیاں اس کے ساتھ لفٹ میں بند ہو جاتی اور وہ اپنی ٹریننگ کے مطابق نظریں صرف بٹن پر رکھتا تو اس کے کان مائکروفون کی طرح تیز ہو جاتے۔ 6 مہینوں میں اس کی کئی قدروں پر پانی پھر گیا۔ کئی باتیں جو اس کے نزدیک بڑی معیوب تھی اب قابل تحسین ہوگی، کئی باتیں جو قابل تحسین تھی اب مضحکہ خیز نظر آنے لگی۔ 6 ہی مہینے میں اس کا حال بالکل ایسا ہو گیا جیسے دستانہ اندر سے باہر کر دیا گیا ہو۔ لیکن امیر لوگوں کو بہت قریب سے دیکھنے کے باوجود، ایئر فریشنر سے شگفتہ بند ہوٹل میں رہنے کے باوصف گلزار تھا بہت پرانے خیالات کا آدمی۔ کچھ باپ کا خوف غالب تھا، کچھ بچپن کی ٹریننگ میں حرام حلال کے درمیان بار بار اتنی گہری کھائی کھودی گئی تھی کہ بیچارہ بیسمنٹ میں کھانا کھانے جاتا تو چپ چاپ نظریں ملائے بغیر کھانا کھا کر چلا جاتا، پر آخر تو دلہن کا گھونگھٹ کھلتا ہے اور آدمی آدمی سے بات کرتا ہے۔ بیرہ برادری، دھوبی، بٹلر روم سروس والے روز ملنے لگے اور اسے وردی میں چھپے ہوئے چہروں اور آوازوں کی شناخت ہونے لگی تو رابطے بڑھے، بے تکلفیاں پیدا ہوئیں اور خدا بخش، قادر اور یار محمد کے ساتھ اس کی گاڑی چھننے لگی۔ ہوٹل کے اوقات کے بعد وہ تینوں اکٹھے ہی اس کے ساتھ ہوٹل سے نکلتے اور صبح وردیاں پہننے کے وقت بھی کیوم میں وہ عموماً آگے پیچھے ہوتے۔ یہ تینوں بدیسی مسافروں کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ انہیں ڈرنکس پلایا کرتے۔ خدا بخش بھوری مونچھوں والا ککا کہرا حسین قسم کا جوان تھا اور مالا کنڈ سے آیا تھا۔ قادر کا بچپن سندھ میں گزرا، اس لیے وہ جی سائیں اور انشاءاللہ کا استعمال بہت کرتا۔ یار محمد کے کچھ دھولے آٹکے تھے اور وہ کبھی کبھی دانت کے درد کا رونا بھی رویا کرتا تھا، لیکن تھے تینوں یار زندہ صحبت باقی قسم کے فرد، بڑی سے بڑی انکوائری کو ٹچ سمجھتے۔ جب بیئر کی بوتلوں پر کھپلا پڑا اور اسٹور کی انچارج اطالوی میڈم نے سارے ملازموں کو فال ان کرایا تو ان تینوں کے علاوہ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ حالانکہ بیئر کی بوتلیں بیچ کھیت انہوں نے غتر بوت کی تھیں۔ جب بھی خدا بخش وسکی کو منہ سے لگاتا تو ایک ہی بات کہتا، خدا قسم گلزار تم بے نصیب ہے، تم ایک دفعہ پیدا ہوا ہے، چھپکلی کی زندگی بسر کرے گا اور چوہے کی موت مرے گا، ہم شیر کی زندگی بسر کرے گا اور شہید کی موت مرے گا، سینے پر گولی کھا کر، تم تو زنانی ہے زنانی۔ قادر شہباز قلندر کی قسم کھاتا، پھر سیہون شریف کے گہرے پانیوں کو یاد کرتا اور حاملہ عورتوں کی طرح ابکائی لے کر کہتا، پی لے یار گلزار، میری خاطر پی لے، سارا گناہ خدا قسم میرے سر، میں تجھے اللہ قسم کیسے بتاؤں میرا پیر کتنا تگڑا ہے، یہ تو شراب ہے جو تو قتل بھی کر دے تو بخشوا دوں سچی سرکار سے۔ سب سے چاتر کھچڑی پکے بالوں والا یار محمد تھا، وہ مونچھوں کو زبان سے چاٹتا ہوا بولتا، یہ ہمیں شرمندہ کرتا ہے خدا بخش، ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ اتنا اونچا ہے اور ہم یہاں ہیں یہاں۔ وہ ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور دوسرا پیروں کی طرف۔ جس روز گلزار شراب پی کر گھر آیا اس روز نیو ایئر ڈے تھا۔ گلزار گھر کہہ کے گیا کہ وہ دیر سے آئے گا، اس لیے سب جلدی سو گئے اور ماں نے اس کے لیے کھانا نہیں رکھا تھا۔ جب رات کو توپیں دگیں، ناچ والے ہال میں زور زور سے تاشے بجے، بتیاں بجھا کر سارے لوگوں نے اونچے اونچے شراب کے پیالے اٹھائے اور ہیپی نیو ایئر ٹو یو کے نعرے سن کر گلزار کے منہ کنڈے کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا کہ واقعی نیا سال خوشیوں کو پال لینے اور جھولنے والا نوزائیدہ بچہ ہے جو اس کی آغوش میں پھلے پھولے گا۔ سارے ہال میں مسکراہٹیں تھیں، موسیقی تھی اور شراب کی خوشبو تھی۔ ایک بار ماں کچھ انجیریں چھابے میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ صبح سارے گھر سے ایسی خوشبو کے بھباکے اٹھتے تھے۔ اب گلزار کو یہ پینے پلانے والے بہت معصوم نظر آنے لگے۔
وہ روز روز یہ منظر دیکھ کر اب اس کے ساتھ گناہ کا تصور لانا بھول چکا تھا۔ خدا بخش قادر اور یار محمد ویسے بھی پیتے پلاتے اسے برے نہ لگتے تھے، یہ اور بات تھی کہ اس نے کبھی خود شراب کو منہ نہیں لگایا تھا۔ اس روز بیسمنٹ میں سبزیوں کے انبار کے پیچھے جب خدا بخش لڑکھڑا کر بوتل اس کی طرف لے کر بڑھا تو گلزار اندر ہی اندر لرز گیا۔ یار تھوڑی سی پیو، ایک دفعہ دیکھو تو صحیح کیسا مزہ ہے، اس کا مزہ چکے بغیر ہی مر جائے گا ظالم۔ گلزار 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مت کہو اسے پینے کو، تمہارے کہنے سے یہ مان سکتا ہے، یہ میری مانے گا؟ لو گلزار آج پی لو، پھر کبھی ہاتھ نہ لگانا، خدا قسم نئے سال کا شگون ہے، پی لے میرے یار۔ مت کہو اسے، جانے دو اسے جنت میں، بننے دو ہمیں دوزخ کی آگ، یہ یاروں کا یار ہی نہیں ہے، اس کی چادر میلی مت کرو۔ جا بھئی گلزار، لفٹ چلا جا کر، ہم بیرا برادری میں کیوں آ گئے دوزخیوں کے پاس؟ خدا جانے کیا بات تھی، پر آج یار محمد تھوڑی سی بلیک اینڈ وائٹ چڑھا کر سسکنے لگا۔ اس پر عجیب قسم کی ندامت و پریشانی اور زورنجی طاری تھی۔ میں تمہارا دوست ہوں یار محمد، گلزار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پلید آدمیوں کا کون یار ہوتا ہے گلزار میاں، ہم تو دردوں کے قابل ہیں، دوزخ کی آگ جلتی ہے ہمارے جسموں سے، تجھے جنت کی ہوائیں راس آئیں، اللہ خوش رکھے تجھے، تیرا ہمارا کیا ساتھ، جانے دو اسے دوستو خواہ مخواہ۔ یار محمد اپنے سفید بالوں سمیت چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا۔ گلزار اس کے پاس بیٹھ کر بڑی ندامت سے سمجھانے لگا، خدا کے لیے مت رو یار محمد، میں معذور ہوں، میری طبیعت نہیں مانتی، میں نے اب تک کبھی اسے ہاتھ ہی نہیں لگایا، مجھے معلوم بھی نہیں کہ اس مردود کا مزہ کیسا ہے، مجھے اس سے حمک آتی ہے۔ یار محمد خود ترسی کے کنویں میں اور گر گیا۔ یاروں کے یار وہ ہوتے ہیں جو انجام نہیں دیکھتے، جو پوچھتے نہیں کہ کیوں اور کیسے، جو بن پوچھے پھانسی چڑھتے ہیں۔ پر ہمارا کون دوست، ہمارا کون سا یار؟ میں تمہارا دوست ہوں۔ گلزار پر نیو ایئر کی رات کا عجب کیف آور سا اثر تھا، جیسے نئے سال نے اس سے خوشیوں کا وعدہ کر لیا تھا چپکے چپکے۔ میں تجھے نہیں کہتا کہ پیتا رہ، ہماری طرح عادی ہو جا اس کپتی چیز کا، میں تو تجھے کبھی برباد ہی نہ ہونے دوں اس بدبخت کے لیے، پر ہم سے اونچا رہ کر تو نہ سوچ، ہمارے پاس تو برائیوں کی سوغات ہے، تو دوست ہے، تو ایک بار منہ لگا، ہماری سطح پر آ جا، پھر چاہے واپس چلے جانا، ہم تیری نگاہوں کو برداشت نہیں کر سکتے، تیرے ساتھ رہ کر ہمیں اپنے آپ سے بو آتی ہے۔ پھر یار محمد پر رونے کا دورہ پڑ گیا۔ جب سے گلزار اس منڈلی کا سرپنچ ہوا تھا، شراب پینا گناہ تو رہا ہی نہیں تھا، بس ایک روک سی تھی، ایک جھجک سی تھی، جیسے کنڈی سیدھی لگی ہو، دائیں بائیں موڑ کر مضبوط نہ کی گئی ہو، ذرا سا دھکا لگے اور کھٹ سے آپ ہی آپ کھل جائے۔ جب گلزار نے وسکی کا گلاس ہاتھ میں لیا تو وہ صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی آرزو دل میں رکھتا تھا۔ ان تینوں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ گلزار کے کانوں میں ہیپی نیو ایئر کے نعرے اور زور زور سے تاشے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ایک ہی ڈیگ میں آدھا گلاس چڑھا لیا۔ تینوں دوست اس سے لپٹ کر بے تحاشا اسے چومنے لگے۔ گلزار کی آنکھوں کے عین پیچھے معطب شیشے میں جو 2 موم بتیاں روشن تھیں وہ ان بوسوں کے ارتعاش سے بجھ گئیں۔ عید میلاد النبی کی وجہ سے ابھی بھی بازار کی طرف سے لاؤڈ سپیکر پر بجھی بجھی آواز میں کوئی گا رہا تھا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جال لڑیاں۔ شریفہ اوپر والی سیڑھی پر بیٹھی تھی، نیچے 16 سیڑھیاں اتر کر صحن میں زیرو کا بلب جل رہا تھا، اس کی روشنی میں چنبیلی کا بوٹا ٹوٹے ہوئے کنستر میں اکھڑا اکھڑا کھڑا تھا، جیسے گھر جانے کی اجازت طلب کر رہا ہو لیکن دل ہی دل میں ڈرتا بھی ہو۔ شریفہ کا دل ہر قسم کے دکھ سے خالی تھا، بارش کے بعد دھلے ہوئے آسمان کی طرح ایک بھی غم اس کے دل پر نہیں تھا، اور پھر بھی دل تھا کہ پنی ہوئی چھاچھ کی طرح بالکل خالی سا تھا۔ آج اسے ذرا فکر نہیں تھی کہ اگر ٹرک کہیں ٹکر ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس کے ذہن میں تاجے کے تیز رفتار ٹرک سے لب کا تعلق ٹوٹ چکا تھا۔ تاجے کو تو شروع دن سے اس سے محبت نہیں ہوئی، پر جو یک طرفہ ٹریفک شریفہ کے دل کی طرف سے جاری تھا وہ بھی یکدم بند ہو گیا۔ تاجے نے بڑے تلے منتوں سے شریفہ کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ شریفہ کا باپ تھا تو لارنس گارڈن کا مالی، پر ساری برادری میں اس خاندان کی بڑی دھوئی دھائی سی عزت قائم تھی۔ تاجے کے ٹرک کا صرف ان رشتہ داروں پر کچھ روب نہیں گھٹتا تھا۔ تاجے کی ماں نے بڑی لڑکیوں کے نام گنوائے، پر تاجے کے دل میں تو ایک ہی شریفہ کی پیچ گانٹ پڑ گئی تھی۔ شریفہ کو پسند کرنے کا پس منظر کچھ اتنا انوکھا تو نہیں تھا، پر تاجے کو متاثر ضرور کر گیا تھا۔ بہن خورشید کے منجلے بیٹے کا عقیقہ تھا، خوب ذات برادری کا اکٹھ ہوا، 3 دیگیں پلاؤ کی اور 1 دیگ زردے
کی اتری تھی۔ تام چینی کی تھالیوں میں ٹیسی ٹیسی اٹھے ہوئے پلاؤ پر ایک بوٹی اور روغنی پیالیوں میں دو دو آلو اور ایک ایک بوٹی کا حساب لگاتی خورشید پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ براؤن پالش سا اس کا رنگ اس کھیچل سے ستا ہوا تھا۔ وہ حصے بانٹتی جاتی تھی اور گھر کی جان لڑکیاں لپک چھپک کر پلاؤ کی پلیٹیں اور پیالے اندر مہمانوں کو پہنچا رہی تھیں۔ ٹھیکے ہوئے دسترخوان پر جا بجا چاول بکھرے ہوئے تھے، بچے ضدیں کر رہے تھے، عورتیں آتشی گلابی، گہرے فیروزی اور توتیا ہرے رنگ نائلون کے سروں پر سے کھسکتے دوپٹے سنبھالتی پلاؤ شوربہ کھانے میں مشغول تھیں۔ فرش پر بکھرے ہوئے چاولوں کے مارے شریفہ پنجوں کے بل چلتی تیز تیز خورشید تک پہنچی اور پھر تھالیاں اٹھائے اندر میلے کمروں کی طرف چلی آتی۔ ایسے میں جو ایک بار گزری تو تاجا دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ چلتی پھرتی لڑکیوں سے بھیڑ کر گزر جانا اس کا معمول تھا۔ شریفہ کے چھوٹے سے ناک پر پسینے کے ننھے ننھے بلورے قطرے تھے۔ اوپر والے ہونٹ پر ایک ابھرواں سا تل تھا۔ آنکھیں چیتے کی طرح زردی مائل اور بالوں کا رنگ بھورا تھا۔ کانوں میں پلاسٹک کے بندے اور کلائیوں پر کانچ کی سرخ چوڑیاں تھیں۔ شریفہ کی سجاوٹ کچھ اپنے طبقے کی سستی اور معمولی زیبائش سے مختلف نہیں تھی، لیکن نائلون کے کپڑوں اور پلاسٹک کے زیوروں کے باوجود وہ اس سارے مجمع میں بڑی علیحدہ قداور مہارانی سی لگ رہی تھی۔ تاجا شریفہ کو دیکھ کر دبک سا گیا۔ ہمیشہ سے وہ ایک ہی مقولے پر عمل کرتا رہا تھا کہ ہنسی اور پھنسی، چپتی سی کوئی بات، کئی کھسے پٹے لطیفے، دیدہ دلیری، کئی دھوبی پٹرے اسے یاد تھے۔ پر اب شریفہ کو ہنسانے کے لیے وہ لاکھ سوچتا رہا، لیکن جتنی بار شریفہ زناٹے سے گزری اتنی ہی بار وہ دہلیز تک پہنچا اور پھر راستہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ خورشید کے بیٹے کا عقیقہ کیا ہوا؟ تاجے پر تو شادی کا بھوت سوار ہو گیا۔ پہلے جب کبھی وہ کسی نالے کے کنارے پر سے بجری بھر کر اپنی ٹرک میں لایا کرتا تو یہی خواہش کرتا کہ ساری عمر شادی نہ ہو۔ گجرات میں اس کے کئی ٹھکانے تھے، گوجرانوالا میں اس کی کئی واقفیتیں تھیں، عین آباد، وزیر آباد، ککھڑ، سیالکوٹ، جہاں کہیں بھی وہ جاتا خدا جانے کیسے اس کے گرد کہانیاں ہی کہانیاں لپٹ جاتی۔ تاجے کی کاٹھی بڑی خوبصورت تھی، اوپر سے کشمیری رنگت اور پٹھانوں جیسی مضبوطی، قد بھی کھڑے کھمبے جیسا تھا۔ اگر پینٹ کوٹ پہنا دیا جاتا تو کسی فورن فلم کا ولن نظر آنے لگتا۔ اب بھی سفید شلوار قمیض کے اوپر گلے میں مفلر ڈالے اور ماتھے پر بالوں کو کھلا چھوڑے کسی در کو کھٹکھٹاتا تو اندر کھڑکیوں اور کواڑوں کے پیچھے سے لڑکیاں اسے ایک نظر ضرور دیکھتیں۔ شریفہ سے شادی ہوئی تو اس کے کچھ یہ معنی نہیں تھے کہ تاجا عشق کا گھائل ہو گیا تھا۔ تاجے کے دل میں بیوی اور گھر والی کا جو تصور تھا، اس تصور پر ایک سے زاویوں کی طرح شریفہ فٹ آتی تھی۔ جب تاجے نے شریفہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو شعلہ پوری نت کے ہالے کی پشت میں دمکتا چاند دیکھ کر تاجا کچھ دیر کے لیے گنگ ہو گیا۔ پنجابی فلموں کے ایکٹروں کی مانند شریفہ بڑی صحت مند اور جی دار نظر آئی، اور تاجا تو دن میں 3 شو دیکھنے والا شوقین تھا۔ پوری طرح شریفہ کے در پہ ہوا۔ اپنے طور پر اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تاجے نے شریفہ سے بڑی بھرپور محبت کی، لیکن منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے یا بطور نقل جب کبھی وہ ادھر ادھر دل لگا بیٹھتا اور شراب کے نشے میں شریفہ کو مارے حالات بھی بتا دیتا تو بڑی سرد جنگ گھر پر جاری ہو جاتی۔ شریفہ ٹھنڈی کلفی بن جاتی۔ دوسرے دن وہ علی صبح ہزار بند بننے کا اڈا دیوار کے ساتھ لگا کر بیٹھ جاتی اور اس کے انگوٹھے انگلیاں اس تیزی سے تانے بانے میں سے گزرنے لگتے کہ لگتا چھوٹی چھوٹی چھریاں دھاگے بچا کر نکلتی جا رہی ہیں۔ شروع میں تو تاجا پریشانی کے عالم میں دبک کر باہر نکل جاتا۔ رفتہ رفتہ اسے اس خاموش جنگ سے چڑ ہوگی۔ اب وہ گلے میں ریشمی مفلر لپٹائے چھوٹی موٹی جنگ کے بغیر ٹرک کی چابی طاق سے نہ اٹھاتا۔ کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ شریفہ سوا اونچی پلکیں اٹھاتی اور پھر جھکا لیتی۔ بازاری عورت تھی وہ، پیسے دیے تھے میں نے۔ شریفہ اب بھی انگوٹھے چلائے جاتی۔ تو بولتی کیوں نہیں؟ کیا بولوں؟ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں؟ تیرا خیال ہے کہ تیرے منہ بنانے سے بات بدل جائے گی، طبیعت میں فرق آ جائے گا میری؟ میں یہ کب کہتی ہوں؟ شریفہ آنسوؤں میں بھیگی آواز میں بولتی۔ تو کیا کہتی ہے تو؟ میں کوئی دوسرا نکاح پڑھوانے جا رہا ہوں جو تو باگڑ بلی بنی ہوئی ہے؟ اب شریفہ کے آنسو ٹپ ٹپ کھڑے زانوں کے ٹسر میں جذب ہونے لگتے۔ مجھے دھونس اچھی نہیں لگتی شریفہ، خدا قسم تو مجھے ان آنسوؤں کا روپ نہ دیا کر۔ جو تو سمجھتی ہے کہ میں دبکے میں آ جاؤں گا تو غلط خیال ہے تیرا۔ عورتوں کے لیے اپنا طریقہ بدلنا مردوں کا کام نہیں۔ ہاں
چھوٹی چھوٹی جنگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ریگ مال لگنے سے شریفہ کا پالش بھی اکھڑ گیا۔ پہلے وہ دبی زبان میں گلا کرنے لگی، جا تاجے، دیکھے ہوئے تیری محبت، رہنے دے بھائی پیرو کے پیڑے، کوئی اثر نہیں ہوتا ان سوغاتوں کا مجھ پر۔ محبت کوئی ان باتوں سے تھوڑی ہوتی ہے۔ تاجہ بلبلا کر اپنی وکالت کرتا۔ کیا کروں شریفہ، بری عادت پڑ گئی، اچھی عورت دیکھ لوں تو پھر ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے خوب پتہ ہوتا ہے کہ بس موسمی پھل ہے، پر جب دل میں جھلار اٹھتی ہے تو دماغ کام نہیں کرتا۔ بول میں کیا کروں، تو خامخواہ دل نہ میلا کیا کر، دل میرا تو سدا بہار تیرا ہے۔ ان جنگوں کے بعد سرزنش اور دھمکیوں کا دور آیا۔ میکے جانے اور زہر کھانے سے لے کر قتل کر دینے اور خاندان والوں میں حالات نشر کر دینے کی باتیں جب چل نکلتی تو تاجہ بھی چڑی آندھی کی طرح بپھر جاتا۔ لے، میں کوئی ڈرتا ہوں کسی سے؟ تم میاں جی کو کیا پورے شہر کو بتا، ریڈیو پاکستان کی کمرشل سروس میں نکلوا دے کہ تاجہ بے ایمان ہے، ہر ایک جگہ دوسری عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں، کہہ دے سب سے۔ میں کوئی ڈرتا ہوں تجھ سے؟ میرا اپنا ٹرک ہے، کسی سے لے کر کھاتا ہوں، کسی کی کمائی کا آسرا ہے مجھے۔ لڑائی کی پینگ جب خوب چڑھ جاتی تو تاجے کی طرف سے پسپائی کا رنگ ظاہر ہونے لگتا۔ دیکھ بلی لوگ، کیوں ہڈیاں توڑواتی ہے اپنی، جتنی ساری کھے میں کھاتا پھرتا ہوں اس کا بوجھ تجھ پر ڈالوں تو تیری ہڈیاں چور ہو جائیں۔ سمجھ تو صحیح کمبخت، اپنے ہاتھوں پر کانچ کا برتن توڑ لوں۔ اس لڑائی جھگڑے کا دور ٹھنڈا پڑا تو شریفہ بڑی مذہبی ہوگی۔ نماز پڑھ کے وہ 7 بار سورہ ناس پڑھتی اور جب تاجے کے چہرے پر پھونک مارتی تو تاجہ رضائی کے اندر منہ کر کے کہتا، نہ کری جا جادو، نہ پھونکے مار میرے اوپر، رہنے دے، میرے اندر شیطان کو بڑا نگ ملتا ہے اس سے رضائی جیسا۔ جمعرات کے جمعرات گڑ کے چاول پکا کر وہ بچوں کو کھلاتی۔ 11ویں شریف کی نیاز اب باقاعدہ دی جانے لگی۔ مسجد میں ایک دیا بھی اس کے نام کا روشن ہو گیا۔ قرآن شریف کی چولی نے آنسوں کے کھاری پانی کی وجہ سے رنگ چھوڑ دیا، لیکن بنانے والے نے جب تاجے کا رنگ نہ بدلا اور کوئی نصیحت اسے نہ کرائی تو شریفہ کدو کی ہری بیل میں سوکھے پھول کی طرح لٹکی رہ گئی۔ اب اٹھتے بیٹھتے سرد سرد آہیں اور روئی روئی سی آنکھیں تھیں۔ چال میں عجیب سا ڈھیلا پن آ گیا، چہرے پر وہ تازہ سیب کی سی چمک نہ رہی، اوپر والے ہونٹ کا دل اب کلیجی مائل لبوں پر نظر بھی نہ آتا۔ جب شریفہ تاجے کو مین لائن پر نہ لا سکی تو خود کھڈے لائن لگ گئی۔ کیا ہوا ہے تجھے اب؟ یہ سوال کئی بار تاجہ پوچھتا اور پھر خود ہی جواب دے دیتا، میرا ہی قصور ہے سارا، نہ بتاتا تجھے اپنی باتیں۔ چپکے دودھ ملائی کھانے والی بلی اچھی، بھونک بھونک کر راتب کھانے والا کتا برا، خود کلہاڑی ماری میں نے اپنے پاؤں پر، خود دشمن بنایا میں نے تجھے اپنا۔ سارے مرد باہر جا کر جو کچھ کرتے ہیں، کوئی گھر آ کر تھوڑی کرتوت بتا دیتے ہیں بیوی کو۔ شریفہ ان دنوں بس حج پر جانے کے خواب دیکھتی رہتی۔ محلے میں جو بھی عورت حج کراتی اس کی دوست بن جاتی۔ شریفہ مکے میں تو اللہ کی حاضری ہے، پر روزہ مبارک کو جب دیکھے گی تو غش کھا جائے گی۔ کالی کملی والے کے دربار میں تو کوئی دکھ رہتا ہی نہیں جی کو، سب کی سنتا ہے وہ، سب جانتا ہے وہ۔ کوئی حجن مقام ابراہیمی کی باتیں کرتی، کوئی مینا کی سناتی، کوئی جدہ کے سفر سے شروع ہو کر واپس جدہ تک پہنچتی۔ شریفہ نے دل ہی دل میں کئی بار شیطان کو کنکریاں بھی ماری تھی، پر شیطان اتنی چھوٹی کنکریوں سے ماننے والا تھوڑا ہی تھا، وہ تو کوہ سفید میں بھی دب جاتا تو کبھی نہ مانتا۔ انہی دنوں جب بہشتی زیور یا زدہ شریف اور تسبیح اس کی زندگی کا جزو ہوئی، وہ لمبی لمبی آہوں کے درمیان کبھی کبھی تاجے کو نصیحت کرنے لگتی، تاجے مجھے چھوڑ، میری خاطر نہ صحیح اپنی خاطر یہ بے حیائی چھوڑ دے، خدا قسم بڑی سزا ملے گی تجھے، کوڑی ہو جاؤں گا، عاشق کا روگ ہو جائے گا مجھے، ہونے دے، میں سزا سے نہیں ڈرتا، بادام کھاتے اگر دانت ٹوٹ جائیں تو کاہے کا ڈر۔ عید میلاد النبی سے پہلے کا ذکر ہے کہ تاجہ بجری کا ٹرک گلبرگ اتار کر آیا۔ نہا دھو کر جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو شریفہ اس کے سامنے کھانا پروس کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر تاجہ بھنڈیوں کے پکے پکے بیج نکال کر بھنڈیاں کھاتا رہا اور پھر گرج کر بولا، کہاں مر گئی ہے تو، پاس آ کر کیوں نہیں بیٹھتی؟ شریفہ چپ چاپ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میں گلبرگ میں بجری ڈال کر آیا ہوں، کسی معشوق کے گھر سے نہیں آیا۔ شریفہ خاموشی سے اپنی گرد پر دھاگے کا آرٹ بناتی رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ بول تو رہی ہوں، ہنس کر کیوں نہیں بولتی؟ سوکھے مالٹے کی پھانک جیسی مسکراہٹ پیش کرتی ہوئی شریفہ بولی، تاجے، اخلاق بڑی چیز ہے، شرافت بڑی دولت ہے، یہ جو کھے سوا کھاتا ہے تو کسی اچھی عورت سے نکاح ہی پڑھوا لے، جائز تو ہو سب کچھ۔ میں تیری طرح حرام حلال کے چکر میں نہیں پڑتا، میں سمجھ گئی ہوں تجھے، جیسی بیوی تجھے درکار تھی ویسی میں نہیں ہوں، میں تجھے روکتی تھوڑی ہوں، جس سے بھی تو شادی کرے گا میں اسے بہن سمجھوں گی، شرع شریعت میں شرم کیسی؟
اوے لاکھ تجھے کہا میں سوائے تیرے کسی سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی ایسی جمی ہے تیری بہن بننے والی، پر تو مجھ سے گناہ کروا کے رہے گی دوسری شادی کا۔ ٹھن سے پیتل کا گلاس چوکی سے گرا اور فرش پر جھیل سی بن گئی۔ تاجے، خدا قسم مجھے تیری بڑی فکر ہے، تو حق کر لے، پر یوں گلی گلی آوارہ نہ پھر، اللہ رسول کے احکامات کو مان لے، دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا، نبی کریم نے فرمایا۔ منہ کی طرف اٹھا ہوا لقمہ کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے تاجا اٹھ گیا اور گرج کر بولا، خدا قسم روٹی حرام کر دی تو نے، تجھے دوستانی ہونا چاہیے تھا، کسی پرائمری اسکول میں کسی مولوی کے گھر ہونا چاہیے تھا، باسی تباسی روٹی کھاتی تو عقل ٹھکانے رہتی تیری۔ 1000 بار گجرانوالا سے تکے کباب لایا تیرے لیے، بول کتنے کمانی دار چاقو آئے تیرے لیے، کسوری میں تھی، اندر سے سیروں کے حساب آئے کہ نہیں، جدھر ٹرک کیا میرا، سوغاتیں لایا کہ نہیں تیرے لیے، پر تجھے تو میرے اخلاق کی پڑی رہتی ہے، اپنی شرافت کی دھونس دے دے کر زہر کھول دیے میری زندگی میں، اس سے تو بہتر تھا تو کنجری ہوتی، بیسمت ٹکرتی، مجھے کوئی مہینہ نہ ہوتا ہمارے درمیان، جا کے منہ کالا کر اپنا، خود بھی جی مجھے بھی جینے دے، ایک چھوڑ 10 یار بنا، خدا قسم جو مجھ سے ایسا ہی پیار ہے تو کسی غیر کے ساتھ سو رہ میری خاطر، تیری بھی زبان بند ہو جائے گی، میری طرح گناہگار ہو کر کسی یار کے ساتھ نکل جا 2-4 دن کے لیے، پھر ہم دونوں برابر تو ہو جائیں گے، کیوں مار رہی ہے مجھے ضمیر کی آگ میں جھونک کر۔ تاجا بولتا گیا اور بولتا بولتا کنڈی کھول کر باہر چلا گیا، پر شریفہ اپنی جگہ ہی میخی گئی۔ بڑی دیر بعد اٹھی تو نچلے دھڑ میں عجیب قسم کا درد ہو رہا تھا، اس سے پہلے جب کبھی تاجا ٹرک لے کر چلا جاتا وہ بڑے اطمینان سے گھر میں بیٹھی کام کاج میں مصروف رہتی، پر آج تو گرے ہوئے گلاس سے بھی اسے خوف آ رہا تھا۔ کھڑے کھڑے جب پیروں میں سوئیاں چبھنے لگیں تو وہ اپنے ہزار بند کا اڈا لے کر کوٹھے پر چڑھ گئی۔ نومبر کی نیم گرم دھوپ کمر پر 2-3 گھنٹے پڑی اور گرمی سے چمڑے جلنے کی بو آنے لگی تو وہ اٹھ کر ٹھنڈے تہنشی میں جا بیٹھی۔ اس سے پہلے یوں نیچی منڈیوں والے کوٹھے پر وہ اتنی دیر کے لیے نہیں آئی تھی۔ عجیب سا محلہ تھا، دیوار کوٹھے پلانگ کر آدمی سیدھا نکر والی پرچون کی دکان تک پہنچ سکتا تھا، بجلی کے کھمبے کوٹھوں پر نظر آتے، اونچے مکانوں پر ٹیلی ویژنوں کے لگے ہوئے انٹینے، بانسوں سے بندھی ہوئی ڈوریاں اور تاریں، اور ان پر کھلے آسنوں والی دھلی دھلائی شلواریں چور چوپٹ پڑی تھیں۔ آسمان بہت نیلا تھا اور اس دھلے آسمان میں چیلیں چھوٹی چھوٹی پتنگوں کی طرح ڈول رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں آج پہلی بار شریفہ زانوں پر ہتھیلیاں رکھے خالی اور ذہن بیٹھی تھی، سارے حربے ختم ہو چکے تھے، اس سے آگے کون سا راستہ ہے، اس سے آگے کون سی گلی کھلتی ہے، وہ بار بار اپنے آپ سے پوچھتے اور سوچتے جب اس کا ذہن خالی ڈبے کی طرح ہو گیا تو اس نے سامنے نگاہ کی، سنار حصے کے مکان سے اگلے مکان کی منڈے پر وہ بیٹھا شیو کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار شریفہ نے ایوب کو دیکھا تھا، اسے معلوم تھا کہ ایوب مال کی ایک فیشنیبل ڈرائی کلینر کی دکان پر ملازم تھا اور اسی لیے سارے محلے میں اس کے کپڑے اتنے اجلے ہوا کرتے، پر کھلی آنکھوں اور خالی ذہن سے پہلی بار اس نے ایوب کا استقبال کیا۔ ادھر ایوب بھی غالباً دکانداری میں جی حضوری کرتا کرتا تھک گیا تھا۔ نومبر کی دھوپ میں تمتمایا چہرہ دیکھا تو اپنی کلر بھول گیا۔ ڈرائی کلیننگ کی دکان پر بڑے بڑے پرسوں والی عورتیں فینائل کی خوشبو میں بھیگے ہوئے کپڑوں کی گٹھر لایا کرتی تھیں، ان کے پیچھے پیچھے باوردی ڈرائیور بھی عموماً ہوا کرتے۔ وہ دوپٹے کی رنگائی اور سوٹ کے ڈرائی کلیننگ پر عموماً 8 آنے یا روپے کے لیے اس سے یا تو جھگڑتی تھیں یا فلرٹ کرنے کے انداز میں بڑی فری بھی ہو جایا کرتی۔ آج پہلی بار شہنشی پر ایسی بیگمات میں سے ایک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن نہ تو اس کا طریقہ نہ لباس ایسا تھا کہ ایوب مرعوب ہو جاتا۔ عید میلاد النبی کی رات تھی، سیڑھیوں کی بتی جلا کر جب کوٹھے شریفہ ایوب کی برساتی میں پہنچی اور ایوب نیچے سے اپنا بستر اور ایک گاہک کی سائن کی کمبل لے آیا تو شریفہ کو عجیب جھرجھری سی آ گئی۔ کوٹھے پر صرف ایک اینٹ کی جالی دار دیوار کا پردہ تھا، یہاں ڈھیلی چارپائی پر بستر بچھا کر جب وہ دونوں چپ چاپ بیٹھ گئے تو ایوب درد بدی کی ساڑی کی طرح کھلتا ہی چلا گیا۔ تم بہت خاموش ہو شریفہ۔ سوا اونچی پلکیں اٹھیں اور پھر جھکیں۔ شریفہ کو ریل کے ڈبے جیسی یہ نیم چھتی سڑک کے کھمبے سے دراتی روشنی، قریب والے بازار سے پکنے والے دودھ کی خوشبو، ڈرائی کلین کیے ہوئے ایوب کے کپڑے، سب سے عجیب قسم کی الجھن ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ان سارے حالات میں ایک سنسنی خیز سا چسکا بھی مل رہا تھا۔ اس سے پہلے کسی نامحرم سے بات کرنے کا اتفاق بھی کم ہوا تھا، اور اب وہ دونوں اس طرح جڑے بیٹھے تھے جیسے 2 امرود ساتھ ساتھ ایک ہی ٹہنی سے اگے ہوں۔
تمہیں مجھ سے محبت ہے شریفہ؟ ایوب نے 12ویں مرتبہ سوال کیا اور شریفہ نے اپنے دوپٹے کی تاریں نکالتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ ابھی تک تاجے کا ٹرک احاطے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ شریفہ کے کان ادھر ہی کو لگے تھے۔ تاجہ ہمیشہ ریس ویک کو ٹرک بند کرتا، جو ہی رات گئے اس کا ٹرک احاطے میں گھستا 2-3 کتے مسلسل بھونکنے لگتے اور بڑی دیر تک بھونکتے رہتے۔ اب کیا سوچ رہی ہو شریفہ؟ شریفہ نے مالٹے کی خشک پھانک جیسی مسکراہٹ پیش کر دی۔ بڑی خاموش ہو تم۔ جب کبھی میں تمہیں کوٹھے پر دیکھتا تھا تو سوچا کرتا تھا کہ خدا جانے کیسی آواز ہے اس کی، کیسی باتیں کرتی ہے، کس کا ذکر کرتی ہے اپنی باتوں میں۔ تم تو بالکل ہی خاموش فلم کی ہیروئن ہو۔ وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ کیا تمہیں چپ چاپ لوگ اچھے نہیں لگتے؟ لگتے ہیں، پر کرید سی لگ جاتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر کیا سوچ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایک بار کہہ دو تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں خدا قسم تمہیں تاجے سے چھین لوں گا۔ اس شرابی بدبخت ڈرائیور نے تمہاری قدر ہی نہ جانی، کہاں مرا رہتا ہے آدھی آدھی رات تک۔ شریفہ اب بھی چپ رہی۔ ایوب کے خیالات سے اس کو مکمل اتفاق تھا، لیکن ان کا اظہار کسی اور کے ہونٹوں سے برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے منہ پرے کر لیا اور غصے میں آئے ہوئے آنسو پینے لگی۔ بول شریفہ بول جانی، تجھے مجھ سے محبت ہے کہ نہیں؟ عید میلاد النبی کی رات کا پہلا پہر تھا۔ پھومپوں پر ابھی سے لوگ نعتیں گانے لگے تھے۔ مٹھائی کی دکانیں نیچے سجائی جا رہی تھی۔ بازار کی طرف سے رت جگہ کا سا شور اٹھ رہا تھا۔ ایوب اور اس میں اب کوئی ڈوئی نہ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کے کان ابھی تک ٹرک کی آواز پر لگے تھے۔ بول شریفہ، اب تو ہم ایک ہو گئے ہیں، اب بھی تجھے مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ ٹرک بہت آہستہ آہستہ مسجد کے پچھلے احاطے میں داخل ہوا۔ نہ ریس دینے کی آواز آئی، نہ کتے بھونکنے کی۔ خدا جانے اس سوال کو پلے سے باندھ کر شریفہ کس وقت اپنی سیڑھیوں میں آ بیٹھی۔ سیڑھیوں میں مدھم سا بلب روشن تھا۔ وہ سیڑھیوں پر جمی بیٹھی تھی جب تاجہ آنگن میں آیا۔ باہر کے دروازے کو تاجہ ہمیشہ خود مقفل کر کے جایا کرتا تھا۔ شریفہ تلی ٹیک کر پہلی سیڑھی پر بھونچکی سے بیٹھی رہ گئی۔ آج تاجے کے ساتھ ایک غیر عورت بھی تھی۔ اس نے نسواری رنگ کا برقع پہن رکھا تھا اور چہرے پر سستی گلابی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ کہاں ہے تو شریفہ؟ دیکھ تو کیا سوغات لایا ہوں تیرے لیے۔ کہاں ہے تو شریفہ؟ دیکھ، اس کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا۔ تاجہ آوازیں دیے جا رہا تھا اور اندر کوٹری کی طرف اچک اچک کر دیکھ رہا تھا۔ سیڑھیوں کی روشنی نسواری برقعے والی کے چہرے پر پڑی تھی۔ کل 16 سیڑھیاں ہی تو تھیں، لیکن آج یہ سیڑھیاں اترنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ریشمی ہزار بند سے بندھا ہوا چابیوں کا گچھا چھوٹے بچے کی موت کی طرح دوسری سیڑھی پر ٹکا ہوا تھا۔ کانوں میں تاجے کی آواز رات کو جاگنے والے جھینگر کی طرح اونچے اونچے کہہ رہی تھی، ایسا ہی تجھے مجھ سے پیار ہے تو ایک بار میری خاطر کسی غیر کے ساتھ سو رہے، پھر تو مجھے بعد میں کچھ کہنے جوگی تو نہ رہ جائے گی۔ تو اور میں ایک سطح پر آ کر پیار کر سکیں، کوئی ماہانہ نہ ہو ہمارے درمیان۔ جا کہیں منہ کالا کر شریفہ، نہ تو اتنی سفید ہوتی، نہ مجھے ایسا دخت پڑتا، پھر ہم میں سچا پیار ہوتا۔ سچا پیار۔ نیچے رات کی خنک سردی میں نسواری برقعے والی کھڑی تھی۔ تاجے کا ہاتھ اس کے کندھے پر تھا اور وہ اونچے اونچے پکارا تھا، شریفہ کہاں ہے تو؟ بولتی کیوں نہیں؟ دیکھ تو اس بار میں تیرے لیے کیا سوغات لایا ہوں۔ کل 16 ہی تو سیڑھیاں تھیں، لیکن وہ جاگو مٹی گھر کی ٹیلی ٹاکی سے بے خبر یوں نیچے تاکے گئی جیسے بھری ککلی میں کسی ساتھن نے ہاتھ چھوڑ دیے ہوں۔ ختم شد۔